اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے قرآن مجید، یہ وہ کلام ہے جس میں تمام صحیفوں کی، تمام آسمانی کتابوں کی مناسب تعلیمات درج ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو تمام گزشتہ انبیاء کرام کی تائید اور تصدیق کرتی ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تائید اور تصدیق کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کائنات کی روح ہے اور انسان کی حقیقی حیات ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو وراء الورا ہے، سب کلاموں سے افضل ہے، چونکہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے تو اس کا کلام بھی وراء الورا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے، جو اللہ کے نزدیک اصل کتاب ہے۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن مجید، اور باقی جو کتابیں ہیں فقہ کی اور فنون کی، یہ سارے اس کے جو ہے نا اس کے معنی اور مفہوم ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے مقدمات ہیں۔ یہ فنون کی جو باقی کتابیں ہیں وہ کتابیں نہیں ہیں، اصل کتاب اللہ کا کلام ہے، اصل کتاب قرآن مجید ہے۔ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کتاب ہے موطا امام مالک، یہ اس کو میں عام کروں اور سرکاری دفاتر میں اس کو رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور عام محفلوں میں اس کو پڑھا جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری کتاب کو یہ حیثیت اور یہ مقام حاصل نہیں ہے، یہ مقام اور حیثیت صرف اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو یہ حاصل ہے۔ ہدی للمتقین، یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، چنانچہ آج تک جتنے انسان، اربوں کروڑوں انسان جو ہدایت حاصل کر چکے ہیں اور جو آئندہ قیامت تک حاصل کریں گے وہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے کریں گے اور کیا ہے۔ چنانچہ عرب کی سرزمین پر جب یہ قرآن مجید گونجا تو پہاڑوں اور چٹانوں جیسے سخت انسان ان کو فرشتہ نما اور موم کی طرح نرم انسان بنا دیا۔ وہ انسان جس پر لوگ اونٹ چلانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ انسان وہ لوگوں کو چلانے کے قابل ہو گئے، لوگوں کے لیے ہادی بن گئے۔ ان کو وہ مقام حاصل ہوا جو مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہوا اور وہ امت سب سے بہترین امت ٹھہرائی گئی۔ قرآن مجید کو جو مقام 1400 سال، 1450 سال پہلے ملا تھا، اگر وہ مقام، وہ حیثیت ابھی بھی اس کو مل جائے تو قرآن اسی طرح اثر کر سکتا ہے جیسے کہ 1450 سال پہلے قرآن نے اثر کیا۔ صحابہ کے دور میں نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو ایک مقام دیا تھا، صحابہ نے قرآن کو ایک مقام دیا تھا، کہ حیثیت دیا تھا، تو قرآن نے اپنا وہ حیثیت ظاہر کر دی اور اثر ظاہر کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مجاہدین کا اگر کوئی لشکر روانہ کیا تو اس میں آپ علیہ السلام نے جو جنرل مقرر کیا، جو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا، وہ وہی تھا جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا، جو ماہر فی القرآن تھا، جو قرآن کا سمجھنے والا تھا، اور اس نے اسی طرح اپنا اثر دکھایا۔ اور محلوں میں امام اور خطیب کے لیے جب ماہرین قرآن کو چنا تو انہوں نے اپنا اثر دکھایا اور وہاں سے ہدایت کے چشمے عام ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے معاشرے کے اندر اس قرآن کو عام کیا تو اس نے اپنا اثر دکھایا۔ چنانچہ کئی موقع پر ایسے ہوا کہ آپ علیہ السلام صحابہ کی نکاح پڑھا رہے اور مہر جو آپ نے مقرر کیا وہ قرآن کی چند صورتیں، وہ مہر مقرر کی کہ آپ اس کو قرآن کی صورتیں سکھاؤ گے تو یہ آپ کا مہر ہے۔ تو چنانچہ معاشرے کے اندر قرآن نے اپنا وہ اثر دکھایا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ ایک ایک قبر کے اندر رکھے گئے، دو دو کئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ جو صحابی صاحب قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن
قبلے کی جانب رکھو. قرآن نے وہ اثر دکھایا. قرآن کو مقام ملا تو قرآن نے اپنا اثر دکھایا. آج مدارس اسلامیہ کو دیکھیں, انہوں نے قرآن کو ایک مقام دیا, ایک آزادانہ حیثیت دی ہے. تو قرآن نے وہ اپنا اثر دکھایا. گلگت سے لے کر کراچی تک, کراچی سے لے کر گلگت تک, پنجاب اور خیبر پختونخوا اور سندھ, بلوچستان, تمام صوبوں میں دیکھو, جہاں جہاں بھی مدارس اسلامیہ ہے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور قرآن کو ان محتمین نے آزادانہ حیثیت دی ہے تو قرآن نے اپنا اثر دکھایا. آپ کو مدرسے کا کوئی طالب علم روزہ خور نہیں ملے گا, کوئی طالب علم آپ کو داڑھی مونڈا نہیں ملے گا, کوئی آپ کو شرابی کبابی نہیں ملے گا, کوئی آپ کو زانی نہیں ملے گا, کیونکہ قرآن نے اپنا اثر دکھایا. کچھ خفیہ طور پر اپنے منصوبوں کے تحت کچھ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, وہ اس سے مستثنا ہے. قرآن کو آج اگر سرکاری مقام جو اس کو مقام دینا ہے وہ ملے تو قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے. چنانچہ سرکاری دفاتر میں دیکھو, قرآن کو تو سب وہ پہچانتے بھی نہیں ہے. جب کوئی کہا جاتا ہے کہ کتاب لے آؤ تو اس کتاب سے مراد ان کی کوئی سائنس کی کتاب یا جیومیٹری کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب مراد ہوتی ہے. اور قرآن کو انہوں نے وہ حیثیت نہیں دیا. قرآن کو جب وہ حیثیت نہیں ملا تو قرآن نے اپنا اثر پہ نہیں دکھایا. 100 دروازوں کے پیچھے 100 تالوں میں بند یہ قرآن کیا اثر دکھائے گا؟ قرآن کو جو حیثیت اور مقام ملے جو اس کا حق ہے تو قرآن پھر اپنا اثر دکھاتا ہے. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو راستہ دکھاتا ہے, ایسے راستہ جو سیدھا ہوتا ہے, جو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, جو سیدھا ہے. قرآن ایک منظم اور معتدل اور معقول قانون بتاتا ہے. اس کے اندر جو عبادات ہیں وہ بھی معقول اور منظم ہے, افراط اور تفریط سے خالی ہے. جو عقائد ہے وہ بھی افراط اور تفریط سے خالی ہے. قرآن کے اندر جو اس نے معاشرت اور معیشت دیا وہ بھی بالکل مناسب ہے اور وہ غیر متوازن نہیں ہے. اور جو اس نے جنگ اور قتال کا جو قانون بتایا وہ بھی انصاف پر مبنی ہے. جو اس نے سیاسی امور بتایا, سیاست کا بتایا تو وہ بھی جو ہے نا انصاف پر مبنی ہے اور جنگ اور فساد سے خالی ہے, متوازن ہے. قرآن کو اگر ہم وہ حیثیت اور مقام دیں گے تو قرآن اپنا اثر دکھائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں کئی آیات مبارکہ ایسے ہیں جس میں خود قرآن کی جو ہے نا فضیلت بیان کی ہے اور قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے. قرآن, لفظ قرآن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 مرتبہ ذکر کیا اور اس کے علاوہ کئی ناموں سے کئی مرتبہ ذکر کیا. اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے بے شمار احادیث مبارکہ میں قرآن کے فضائل اور قرآن کی ترغیب اور قرآن کو اپنانے کے بارے میں فرمایا. کئی کتابوں میں احادیث مبارکہ ہے. چنانچہ امام بخاری نے بھی کتاب فضائل قرآن باندھا ہے, امام ترمذی نے بھی قرآن کے اوپر ایک باب باندھا ہے, صاحب مشکات نے 11 بڑے صفحات پر ایک کتاب باندھے باب فضائل قرآن. قرآن کے اوپر 11 بڑے صفحات صاحب مشکات نے لائے, وہ بے شمار احادیث مبارکہ لائے. چند ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خطبے کے اندر جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کیا, آپ علیہ السلام فرما دے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ان اللہ یرضى بها اقوام ويذر بها آخرين.